احتشام صاحب، یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل اس حوالے سے جب بات بھی ہوئی سینٹ میں، اور اس حوالے سے جو شہری رحمان صاحب ہیں، جب انہوں نے یہ جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو کرائسس ہیں، جو معاملات چل رہے ہیں، ان پر بات کی، انہوں نے کہا کہ ای وی اگر آپ نے آپریٹ کرنی ہے الیکٹرک وہیکلس، تو اس کے لیے آپ کو کلیئر اسٹریٹجی کے ساتھ آنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے سولرائزیشن کے لیے بھی حوالے سے بات کی کہ حکومت وفاق خاص طور پہ اس حوالے سے سیریس نہیں ہے، سنجیدہ نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں ڈسکریج کر رہی ہے سولرائزیشن کو. تو یہ دو معاملات ہمارے جو کلائمیٹ چینج ہے، کلائمیٹ کرائسس ہے اس وقت، اس میں بڑے اہم ہیں. دیکھیں، ہم نا ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے ایک نیا گورنمنٹ کا یہ انیشیٹو ہے، اور جس انداز سے اب انہوں نے پلان کیا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ الیکٹرک وہیکل پالیسی جو حکومت نے بنائی ہے، اصل میں اس کا دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے. ابھی آپ نے بتایا 6000 گاڑیاں الیکٹرک گاڑیاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 42000 موٹر سائیکل جو ہے نا، وہ بجلی والے جو ہے نا، وہ حکومت جو ہے نا وہ بنا رہی ہے، امپورٹ کرے گی، اور اس پہ اچھا خاصا پیسہ خرچ ہوگا. بلکہ ایگزیکٹ کتنا پیسہ ہے جی، 4 ارب روپیہ اپنا مختص کیا گیا اس حوالے سے. اور اس کو ساتھ ساتھ اگر آپ اس کے ساتھ بھی لنک کر لیں، جو ابھی سولرائزیشن کا آپ ذکر کر رہی ہیں، دیکھیں یہ اتنا بڑا انیشیٹو ہے، اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے. یہ فضائی آلودگی اور یہ ایمیشن اور گرین ہاؤس گیسز کے حوالے سے یہ دونوں چیزیں اگر ہو جاتی ہیں، جس طریقے سے سولرائزیشن جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے 14 میں آپ پیسہ بھی جو آپ لگاتے ہیں وہ ریٹرن بھی آپ کو ہو جاتا ہے. لیکن اب سوال آمنا ہمارے حوالے سے کیا ہے کہ جس طریقے سے ہمیں پاکستان کو قدرتی آفات کا سامنا ہے، بہت بلے ہیں، ہمارا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے. ہمیں جس بات کی پریشانی ہے کہ ہمارے یہاں جو ایکسٹریم ویدر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو پریشانی ہے کہ پانی کی کمی ہے، پھر آپ دیکھ لیں اس میں ایکو سسٹم ڈیگریڈیشن ہے وہ، پھر اس کے بعد واٹر انسیکیورٹی ہے، ایکسٹریم ویدر ہے. آج دیکھ لیں 30 جنوری ہے، اسلام آباد میں شدید سردی ہوتی ہے، لیکن موسم آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ دھوپ میں کھڑے ہوں تو آپ کو گرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ کبھی نہیں ہوتا تھا، بڑا ریئر ہوتا تھا. تو اس حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے لیے کیا رکھا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ $348 بلین ہمیں کون دے گا؟ وہ جو معاہدے آپ نے دیکھا 8 سال پہلے کیے گئے تھے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے کہ 20 سے $25 بلین دیے جائیں گے، اس میں سے ہمیں تو $3 بلین بھی نہیں دیے گئے. IMF نے علیحدہ تھوڑا سا ہمیں اس حوالے سے پیسہ دیا ہے. اس دوران آپ کو یاد ہوگا جب کورونا کا تھا تو ہمیں کہ $2 بلین ایڈیشنل اس حوالے سے مل گئے تھے. برابر وہ لون ہمیں دینا ہی دینا ہے. اب سوال یہ ہے کہ 2015 کے جو کلائمیٹ چینج کا ریکارڈ ہے، پیرس ریکارڈ، اس سے نکلنے کے بعد ہم نا پوری دنیا جس طرح آپ نے دیکھا ہے، ٹرمپ صاحب نے آتے ہی اس سے باہر نکل گئے. اس کا سب سے زیادہ فائدہ جن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں چائنا کو ہوگا. گرین ہاؤس گیسز ایمیشن ساری کی ساری تو وہاں ہے جن کے پاس کہا جاتا ہے کہ کوئی سسٹم نہیں ہے، اور وہ وہاں پہ کوئی چیکس بھی نہیں ہے جس طرح چیکس ہونے چاہیے. وہ اپنی انڈسٹریلائزیشن تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن اس کا نقصان ہمارے جیسے ملکوں کو ہے جن میں جس طرح آپ نے بتایا ایگزیکٹلی 0.88% ہمارا حصہ ہے اس میں فضائی آلودگی میں، لیکن ہمیں جتنا بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے ہمارے کانٹیکٹ میں ہم سے جو وعدے حکومت کر رہی ہے، جب پالیسی بنانے کی بات کر رہی ہے، دو چیزیں ہی آمنا سامنے رکھ لیں. سولرائزیشن اس کو پروموٹ کر دیں، اور الیکٹرک وہیکل اور موٹر سائیکل جو ہے نا ان کے بارے میں پالیسی بنا دیں. اور پھر یہ تو کہا جا رہا ہے، وہ وزیر خزانہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پالیسی پہ عمل نہ ہوا تو $103 بلین کا عوام کو ٹیکہ لگے گا. بھئی ہمیں کس بات کا ٹیکہ لگے گا پالیسی اگر آپ کی کامیاب نہیں ہوتی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.